عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمروں کی اس کمی کی تلافی اس طرح سے کی کہ انہیں ایسے کثیر اعمال صالحہ عطا فرمائے جو گویا عمر میں برکت کا باعث ہیں۔ جو شخص ان اعمال کو بجا لائے گا گویا اسے ایک طویل عمر عطا کی گئی۔ ایسے نیک اعمال میں ذو الحجہ کے 10 دن کے اعمال بھی شامل ہیں، جن کے بارے اللہ رب العزت فرماتا ہے، والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایام معلومات سے ذو الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذو الحجہ کے دنوں میں کیے گئے اعمال سے کوئی عمل افضل نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن برتر نہیں، اور نہ ہی ان ایام میں کیے گئے اعمال سے کوئی عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ پس ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تہلیل، کبریائی اور تعریف کرو۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کی برتری کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی بنیادی عبادات جمع ہو چکی ہیں، جبکہ دوسرے دنوں میں ایسا نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ذو الحجہ کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان المبارک کے آخری 10 دن؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ذو الحجہ کے 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری دنوں کی راتیں ذو الحجہ کے 10 کی راتوں سے افضل ہیں۔ برادران اسلام، اپنے وقت کو کارآمد بنائیے اور ان قیمتی گھڑیوں کے فوائد سمیٹنے میں جلدی کیجیے۔ اللہ رب العزت سے آئندہ وقت ضائع کرنے کی معافی مانگیے۔ بلا شبہ ان مبارک ایام میں نیک اعمال کی چاہت میں رہنا بلائی کی طرف پیش رفت ہے اور تقوی پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت اور تکریم کرے تو یہ اس کی دلی تقوی کی وجہ سے ہے۔ وصال اردو